دلہاؤں سے ایک انٹرویو۔ انتظار حسین۔ ذی الحج کا مہینہ تمام ہوتا ہے، یعنی ہمارا آپ کا پرانا سال پورا ہوا۔ اب نئے برس کی تیاریاں ہیں، مگر نہ اس طرح جس طرح عیسوی سن میں نئے برس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ یہاں رنگ اور ہے، غم کی رسم کے انتظامات ہیں، خوشی کی رسموں کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اس برس ان کا سمیٹنا کچھ زیادہ ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ سا کیا یوں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ آخری شادی کل 28 ذی الحج کو ہوئی۔ اگر 29 کا چاند کا دھڑکا نہ ہوتا تو آج بھی شادی ہوتی۔ کل رات گئے ایک درزی نے دکان بند کرتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا اور کہا کہ اس برس تو سبھی نپٹ گئے، اب شہر میں کیا کوئی کنوارا رہا ہوگا اور کیوں کوئی کنواری بچی ہوگی۔ شادیوں کی بہتات کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں ایک کردار افراد سے پایا جانے لگا۔ آگے ہزاروں میں کوئی ایک جیالہ نوشا میاں ہوا کرتا تھا، اب شہر کی جس گلی سے گزریے تو ہر تیسرا نوجوان دلہا نظر آتا ہے۔ ایک دولہا سے ہم نے پوچھا، اے نوجوان بتا تو شادی کو کیسا پایا؟ اس نے ایک احساس آسودگی کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے شادی کو بہت اچھا پایا، میرا ہاضمہ بہت اچھا ہو گیا ہے، میں ایک وقت کھانا کھاتا تھا، اب دونوں وقت ڈٹ کر کھانا کھاتا ہوں۔ ایک پکی عمر والے دولہا سے ہم نے سوال کیا کہ ایک عمر گزارنے کے بعد آپ نے شادی کی ہے، آپ کی زندگی میں اب بہت فرق پڑ گیا ہے؟ اس مرد خدا نے جواب دیا، کوئی ایسا فرق نہیں پڑا، اسی عادت کے مطابق میں اکیلا ناشتے کی میز پر بیٹھ جاتا ہوں، ناشتہ کر کے دفتر چل پڑتا ہوں، راستے میں یاد آتا ہے کہ اصل میں مجھے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا چاہیے تھا، پھر گھر واپس آتا ہوں اور اس سے معذرت کرتا ہوں، بس اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ ایک اخبار نویس دولہا سے ہم نے سوال کیا کہ شادی کے بعد تم نے اپنی زندگی میں کیا فرق پایا؟ اس نے جواب دیا کہ یار بات یہ ہے کہ میں پہلے ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اخبار پڑھا کرتا تھا، اب ناشتے کی میز پر بیوی بھی ہوتی ہے اور اخبار بھی ہوتا ہے، اور ایک نیام میں دو تلواریں تو نہیں سما سکتی، تو بیوی ہی بیوی رہ گئی ہے، ناشتے کی میز سے اخبار غائب ہو گیا ہے۔ ایک دولہا نے اپنے تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یار اگر سسرال نہ ہو تو شادی بہت اچھی چیز ہے۔ ہم نے ایک دولہا کو دیکھا جو اپنے دوست کو شادی کا مشورہ دے رہا تھا، مگر یہ دوست شادی سے بہت خائف تھا۔ اس نے جواب دیا، یار مجھے 100 طرح کی بیماریاں ہیں، میں کیا شادی کروں؟ اس پر ایک دوست نے کہ شادی کے سب مزے چکھ چکا ہے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم شادی کر لو، بڑی بیماری چھوٹی کو کھا جاتی ہے، شادی 100 بیماریوں کی ایک بیماری اور 100 علاجوں کا ایک علاج ہے۔ ایک پروفیسر کی بارات میں ایک پرنسپل بھی شامل تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اپنے اس نوخیز ہم پیشہ کو کچھ مشورہ دو۔ پرنسپل صاحب نے اپنے سفید سر پر ہاتھ پھیرا، بات یہ ہے کہ میں اپنے اس عزیز کو وہ مشورہ نہیں دینا چاہتا جو میرے پرنسپل نے مجھے دیا تھا۔ پرنسپل صاحب بولے کہ ڈاکٹر تاثیر مرحوم میرے پرنسپل تھے، جب میں نے سہرا باندھا اور گھوڑی پر سوار ہوا تو تاثیر میرے قریب آئے اور کان میں کہا، ابھی موقع ہے، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، مگر بارات کی گھوڑی کی سواری شیر کی سواری ہے، جو اس پر سوار ہو گیا سو سوار ہو گیا۔ بہرحال ایک گرم و سرد چشیدہ شوہر کے قول کے مطابق تاثیر صاحب نے شادی کے متعلق آخری اور حتمی بات کہہ دی ہے۔ ایک دولہا سے ہم نے پوچھا کہ استاد تم نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، تم زیر دام کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ شادی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی کے کئی چھوٹے بھائی ہوں، جب لوگ اس سے شادی کا زیادہ تقاضا کرے تو وہ کسی ایک بھائی کی شادی کرتے اور اپنے لیے مہلت حاصل کر لے۔ اپنا کوئی چھوٹا بھائی تھا ہی نہیں، مہلت کیسے ملتی اور کتنی ملتی؟